قاضی جلال الدین تھے، وہ قاضی تھے قندھار میں، اور وہ شاہ مقصود کے خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ شاہ مقصود ایک ولی اللہ افغانستان میں بڑے ان کو مانے جاتے ہیں، قندھار میں کوئی قندھار کے قریب ان کا مزار ہے۔ تو وہ ان کے جب حکومت وقت افغانستان کے کچھ ان کے مشکلات پیدا ہوئے، کیونکہ وہ تحفظ چاہ رہے تھے۔ مشکلات یا کوئی اختلافات بہتر لفظ ہے، اختلافات پیدا ہوئے، کیونکہ وہ جو اقلیتیں ہیں اور مائنورٹیز ہیں ان کے حقوق کی بات کر رہے تھے، اور وہ ان سے حکومت سے ان سے نہیں چل سکا، تو وہ ہجرت کر کے پشین آئے۔ پشین اس زمانے میں افغانستان تھا اور برٹش انڈیا تھا، تو پشین میں آئے۔ پشین میں انہوں نے رہائش اپنی رکھی، اپنا شادی وہاں کی۔ میری دادی وہ لوکل ترین تھیں، میرے دادا بارکزئی قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اور ان کے 3 بچے، سب سے بڑے قاضی موسیٰ تھے وہ، اور اس کے بعد قاضی محمد عیسیٰ تھے، اور قاضی محمد اسماعیل تیسرے ان کے بیٹے تھے۔ تو یہ پیدا ہوئے سب پشین میں۔ انیشل تعلیم انہوں نے کوئٹہ میں حاصل کی، اور کوئٹہ کے بعد میرے دادا کا انتقال ہو گیا جب یہ بچے بالکل چھوٹے تھے، کم عمر تھے۔ تو میری دادی گھریلو خاتون تھیں، مگر وہ ان میں اتنا شعور تھا، انہوں نے کہا میں اپنے تینوں بیٹوں کو اس وقت جو تعلیم دنیا میں سب سے بہتر ہو سکتی ہے میں ان کو دوں گی۔ تو ان کی نظریں تھیں انگلستان کی طرف۔ تو قاضی موسیٰ گئے آکسفورڈ کے ایکسیٹر کالج، میرے والد مڈل ٹیمپل لاء کرنے گئے لندن، اور میرے چچا قاضی اسماعیل وہ پہلے کمرشل پائلٹ بنے، اور میرے والد پہلے بیرسٹر بلوچستان سے تھے۔ سو یہ اعزاز ان کو حاصل ہے۔ اور اس زمانے میں جیسے کہ آج کل، جیسے میں بھی گیا تعلیم کی، اب تو آپ 8 گھنٹے کی جہاز سے جائیں اور ہوائی جہاز سے اور آپ پہنچ جاتے ہیں، اس زمانے میں اتنا آسان نہیں تھا۔ کوئٹہ سے آپ کو جانا ہوتا تھا کراچی، یا کراچی سے بمبئی، وہاں سے آپ پھر کشتی کے ذریعے سفر ہوتا تھا، کئی دن لگتے تھے، اور اتنا آسان نہیں تھا۔ اور یہی پھر واپسی کا بھی راستہ تھا، کیونکہ کمرشل فلائٹ بہت کم تھیں اور بہت کم ہی استعمال ہوتی تھیں اس زمانے میں۔ تو یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے۔ آپ کے والد قاضی محمد عیسیٰ کی پیدائش پشین بلوچستان میں ہوئی، جو کوئٹہ سے تقریباً 30 میل کے فاصلے پر ہے، مغرب کی طرف ہے۔ ایک ایسے شخص کا قائد اعظم کی سے جو کہ ممبئی میں رہائش پذیر تھے، تعارف کیسے ہوا؟ میرے والد جیسے میں نے ذکر کیا لندن گئے تھے بار ایٹ لاء کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے، وہاں قائد اعظم بھی اسی وقت تھے، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہو رہی تھیں 1930 سے 1932 تک۔ تو ایک عشائیہ کی ہوا تھا، جو تصویر جو میں نے آپ کو دکھائی ہے، جس میں وہ قائد اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر علامہ اقبال اسی ٹیبل پہ ہیں۔ ڈاکٹر علامہ اقبال اور قائد اعظم دونوں بیرسٹرز تھے۔ میرے والد لاء اسٹوڈنٹ تھے۔ یہ بہت ہی میرے خیال میں نایاب تصویر ہے، کیونکہ ایک تو قائد اعظم اور علامہ اقبال ایک ہی ٹیبل پہ، اور میرے والد بھی ہیں۔ یہ غالباً 1932 کی ہے۔ سو قائد اعظم جیسے آپ کو پتہ ہے کہ وہ 1930 سے 1935 تک شاید لندن میں رہے تھے، کیونکہ اور اس کے بعد پھر ہوئے۔ تو یہ پہلی ملاقات تھی۔ جب میرے والد نے بار ایٹ لاء کر لیا، تو وہ بمبئی میں اپنے ایک دوست کے ساتھ ریس کورس گئے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہی شخص جن کو انہوں نے لندن میں دیکھا، جو قائد اعظم تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو وہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی یہ وہی ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا آپ ان کو جانتے ہیں؟ کہتے ہیں جی بہت اچھی طرح سے۔ تو میرے والد نے کہا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا جی میں ان سے اپوائنٹمنٹ لیتا ہوں، پھر چلیں گے ان سے ملنے کے لیے۔ شاید قائد اعظم کا مکان مالبر روڈ پہ تھا۔ تو وہ گئے، باتیں ہوئیں، اور پھر جب ان کو پتہ چلا کہ میرے والد بلوچستان سے ہیں، تو قائد اعظم ایک دم ذرا ان کا شوق ہے، یا وہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ اور میرے دوست کو کہیں جانا تھا، تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا آپ جاؤ، ان کو آپ میرے پاس چھوڑ دیں۔ تو کئی گھنٹے ان نے میرے والد سے معلومات حاصل کی، ان کا بیک گراؤنڈ معلوم کیا، اور پھر جیسے کہ وہ ان کا بالکل سوال ہوتے تھے، چھپتے ہوئے سوال بھی پوچھے کہ آپ کا سیاست میں کیا شوق ہے، کیا ہے۔ تو میرے والد کو اس زمانے میں کوئی شوق نہیں تھا، تو مگر وہ اتنے متاثر ہوئے قائد اعظم سے، اور قائد اعظم نے پھر کہا کہ بلوچستان میں مسلم لیگ کیوں نہیں ہے، تو آپ جاؤ مسلم لیگ بلوچستان میں کھڑی کریں، اور یہ بہت اہم ہے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے، تو آپ جائیں بلوچستان میں مسلم لیگ شروع کیجیے۔ تو یہ ان کی ملاقات ہوئی، اور انسپائرڈ ہوئے میرے والد قائد اعظم سے۔ اب جیسے میں نے ذکر کیا، میرے والد کم عمری میں اپنے والد کو کھو بیٹھے تھے، تو ایک ان کی زندگی میں کوئی فادر فگر نہیں تھا، اور قائد اعظم جیسا آپ کو پتا ہے ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ تو شاید نہ صرف وہ ایک طرح سے پولیٹیکل لیڈرشپ انہوں نے دیکھی، مگر وہ انہوں نے ایک طرح سے محبت ایک طرح سے دونوں طرف سے۔ تو پھر قاضی محمد عیسیٰ کوئٹہ گئے اور بلوچستان مسلم لیگ کی انہیں بنیاد رکھی۔ قائد اعظم بلوچستان کب پہلی مرتبہ آئے تھے؟ قائد اعظم پہلی دفعہ 1943 میں آئے بلوچستان، اور یہ مسلم لیگ کے اینول کانفرنس کی صدارت کی۔ تو پہلے کبھی نہیں وہ آئے تھے بلوچستان یا کوئٹہ۔ تو کوئٹہ وہ آئے، اور کوئٹہ میں وہ ایک کھلی گاڑی میں ان کو میرے والد نے استقبال کیا ریلوے اسٹیشن پہ، اور وہ لے گئے، اور جس سڑک سے لے گئے وہ اس کو پرانا نام اس کو ٹھنڈی سڑک کہتے تھے، اب زرغون روڈ ہے۔ تو وہ اس پہ دونوں طرف چنار کے درخت تھے۔ یہ چنار کے درخت میرے دادا قاضی جلال الدین اونٹ پہ کوئٹہ لائے تھے قندھار سے۔ سو بالکل ایک سرنگ کی طرح یہ سڑک تھی، اور بالکل وہ دھوپ نہیں لگتی تھی، مگر جب آگے کٹ گئے لوگوں نے خیال نہیں رکھا، تو بہت کم رہ گئے ہیں ان درختوں میں سے۔ تو قائد اعظم جب یہ کھلی گاڑی میں تھے، لوگوں کا کافی ہجوم تھا، کیونکہ انہوں نے بہت زبردست استقبال کیا۔ تو وہ میرے والد کے دوست علی حسن، جنرل گل حسن کے بڑے بھائی، وہ گاڑی چلا رہے تھے۔ تو وہ پھر تھوڑی دیر میں میرے والد کو کہتے ہیں کہ گاڑی بند ہو گئی ہے، انجن ہیٹ اپ ہو گیا ہے۔ پشتوں میں انہوں نے بات کی، تو میرے والد نے کہا کچھ مت کہو،
اتنا وہ اتنے زیادہ لوگ تھے کہ وہ گاڑی کو چلتی گئی وہ ان کے لوگوں کے ساتھ ساتھ، جیسے سمندر تھا لوگوں کا تو وہ چلتی گئی، کسی کو پتہ بھی قائد اعظم کو پتہ بھی نہیں چلا کہ گاڑی بند ہے۔ اب یہ گاڑی گئی کندھاری بازار کے تھرو، وہاں کندھاری بازار ایک مارکیٹ تھی جہاں کے خوش میوہ بھی ہوتا تھا، تازہ پھل بھی ہوتے تھے اور کپڑوں کی بھی دکانیں تھیں، تو ادھر انہوں نے گیٹس بنائے تھے، استقبالیہ گیٹس، تو ایک گیٹ تھا خوش میووں کا بنا ہوا تھا، ایک تازہ پھلوں کا تھا، اور یہ والنٹیئر سے، کسی نے پیسے وغیرہ نہیں، لوگوں نے خود آ کے بنائے، ایک پورا وہ بروکیڈ اور ریشم کا بنا ہوا تھا جو یہ کپڑے والوں کی جو تھی، پھر موتیا پھول جو سڈنی میں ہوتے تھے وہ موتیا، اور کوئٹہ کی گلابوں کا ایک گیٹ تھا۔ تو قائد اعظم بہت متاثر ہوئے جو ان کا استقبال بلوچستان میں کیا گیا، اور کئی چیزیں ان سے وابستہ ہیں، بہت سارے قصے جو قائد اعظم کے ہیں جو لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ جو انتہائی مغرب میں بلوچستان سے اور انتہائی مشرق میں بنگال تک پھیلی ہوئی تھی، یعنی پورے بر صغیر میں پھیلی تھی، اس کی مرکزی مجلس عاملہ ورکنگ کمیٹی میں بھی قائد اعظم نے آپ کے والد کو شامل کیا تھا، اس بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گے؟ آل انڈیا مسلم لیگ کا جو سب سے اہم باڈی تھی وہ سینٹرل ورکنگ کمیٹی تھی، ورکنگ کمیٹی، جس میں قائد اعظم صدر تھے، لیاقت علی خان جنرل سیکرٹری تھے، راجہ محمود آباد صاحب آنری ٹریجرار تھے، اور پورے بر صغیر سے کوئٹہ سے لے کے بنگال تک وہاں سے لوگوں کو چنا گیا جو سب سے قائد اعظم سمجھتے تھے جو سب سے اہم ہیں یا جنہوں نے سب